یوم دفاع پاکستان ایک ایسا دن جس دن اپنی قوت سے دگنے دشمن کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو کر اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے. تجدید عہد وفا کا دن جو ہمیں یاد دلاتا ہے ان عظیم جان بازوں کی اور ان عظیم شہیدوں کی جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس ملک اور قوم کا نام روشن کیا. میں ہوں مہر اور میں ہوں حمیر، اور مہر نے جیسا کہا کہ آج تجدید عہد وفا کا دن ہے اور یقیناً ہمیں اس دن میں یاد رکھنا ہے ان سب کی قربانیوں کو، ان سب آفیسرز کی، ان سب سپاہیوں، ان سب جوانوں کی قربانیوں کو ہمیں خراج تحسین پیش کرنا ہے، اور یقیناً جب تک پاکستان رہے گا ان خدمات کو اسی طرح یاد رکھا جائے گا. مہر اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ اشعار پاک فضائیہ کے نام کرنا چاہوں گا جس میں عقابوں کے تسلط پر فضائیں رقص کرتی ہیں، عقابوں کے تسلط پر فضائیں رقص کرتی ہیں، خودی کے رازدانوں پر دعائیں رقص کرتی ہیں، خودی کے رازدانوں پر دعائیں رقص کرتی ہیں. وطن سے جن کے بیٹے پیدا ہوں محمود عالم سے، وطن کے جن کے بیٹے پیدا ہوں محمود عالم سے، وہ دھرتی سر اٹھاتی ہے، وہ مائیں فخر کرتی ہیں. بالکل، اور ایسے بہت ساری مائیں اور ایسے بہت سارے بیٹے اور ان کا لہو اس ملک کی بقا میں شامل ہے، اور آج ہم ان سب کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. میں اور حمیر آپ کو اس میوزیم کا ایک چھوٹا سا ٹور بھی کرائیں گے، اور ساتھ میں ہمارے ساتھ کچھ ہمارے آرم فورس کے ہیروز بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے. آئیے. وطن مجھے ہے اپنی جان سے پیارا. جی، تو 7 ستمبر 1965 کا دن تھا جب یہ جہاز جو آپ میرے پاس دیکھ سکتے ہیں، میں جس کے پاس کھڑا ہوں اس وقت، یہ اس عظیم ہستی کا جہاز ہے جس نے دنیا کو حیران کر دیا. یعنی 1 منٹ میں 5 دشمن کے جہاز مار گرائے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ آج تک ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا، یا شاید ایسا ممکن ہوگا بھی نہیں، اور آنے والے ٹائم میں بھی ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو ریکارڈ ہے یہ ہمیشہ قائم رہے گا. جی بالکل، میرے ساتھ جو آپ مجسمہ دیکھ سکتے ہیں یہ دی گریٹ ایم عالم صاحب کا ہے، اور یہ مارکا ایم عالم صاحب کی نہیں سر کیا، یہ پہاڑ انہوں نے سر کیا. 5 جہاز دشمن کے مار گرائے 1 منٹ کے اندر، اور یہ جو جہاز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی عظیم جہاز ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے ایم عالم صاحب نے 1 منٹ میں 5 جہاز گرائے. اور نہ صرف یہ بلکہ اور بہت سی شخصیات سے آپ کو ملوائیں گے، اور میری ساتھی اینکر مہر بھی کہیں موجود ہیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ کن سے آپ کی ملاقات کرائیں گی. اونچی فضاؤں میں چرچا ہمارا، گاتی ہوائیں ہیں نغمہ ہمارا، سرحدیں آسماں کی بسیرا ہمارا. پاک فضائیہ کے جہاز، پاک فضائیہ کے جوان اور پاک فضائیہ بلکہ پاک افواج دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک افواج ہے. یہ جہاز جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، اس جہاز سے جڑی ہے ایک بہت ہی خوبصورت پرسنالٹی کی یادیں. جی ہاں، یہ جہاز قائد اعظم محمد علی جناح کے ذاتی استعمال میں رہا ہے. وائکنگ ایک مسافر بردار جہاز ہے جسے پاک فضائیہ نے قائد اعظم کے مشورے سے خریدا. قائد اعظم محمد علی جناح نے اسے اپنے ذاتی استعمال میں رکھا. نہ صرف ذاتی استعمال میں رکھا بلکہ اس کے اندر آج بھی سیٹس، اس کے پردے اور تزئین و آرائش اسی حالت میں ہے جس حالت میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اسے پسند کیا تھا. اور یہ بھی قابل غور بات ہے کہ یہ وہی جہاز ہے جس جہاز میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنا آخری سفر کیا، اور 1948 میں وہ کراچی سے کوئٹہ گئے اور اسی میں واپس آئے اور اسی دن انتقال کر گئے. جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. پاک افواج اور پاک افواج کے جوانوں کی کاوشوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. تجدید عہد وفا کے اس دن ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جس طرح سے تمام شہیدوں نے اس وطن کے دفاع میں اپنا خون صرف کیا، اپنی قربانیاں دیں، اسی طرح ان کی اس قربانیوں کو ہم رہتی دنیا تک یادگار رکھیں گے. میں اس وقت آپ کو لے کے چلوں گی، ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، حمیر وہاں پر موجود ہیں، آئیے چلتے ہیں اس طرف. بازی لگا دیں گے ہم، تجھ کو دکھا دیں گے ہم، شاہینوں کی ہے یہ فضا.
کیونکہ آج 6 ستمبر کا دن ہے اور اسی سلسلے میں ہم نے آپ کو پی ایف میوزیم کا پورا ٹور بھی کرایا. لیکن صرف اتنا ہی نہیں ہے, کیونکہ آج تجدید عہد وفا کا دن ہے. ایک ایسا دن ہے جو کہ اپنی تاریخ میں ایک بہت گہرا اثر رکھتا ہے. کہتے ہیں کہ کسی بھی جنگ کو جیتنے کے لیے جہاں پر بہت ساری حکمت عملی اور عزم اور نظم و ضبط بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, وہیں پر اس جنگ کو جیتنے میں ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے اس جنگ میں حصہ لینے والے سپاہیوں کا, جو کہ ان کی ایک ایسوسیشن ملک کے ساتھ اور اس مٹی کے ساتھ بہت معنی رکھتی ہے. جی مہر, جیسا آپ نے کہا کہ جنگ لڑنے والوں کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے, اور جو بہادری اور جو ہمت اور حوصلہ جس کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں وہ قابل ستائش ہے یقیناً. آج انہی ڈیکوریٹڈ آفیسرز کے ساتھ ہم موجود ہیں, اور پی اے ایف سے آپ کا تعلق ہے. ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں اسکواڈرن لیڈر نبیل محبوب صاحب, آپ کا تعلق لاجسٹکس برانچ سے ہے. ان کے ساتھ موجود ہیں ونگ کمانڈر نصرت الوی, ویلکم ٹو دی شو میڈم. اور آپ کے ساتھ موجود ہیں اسکواڈرن لیڈر بلال احمد, آپ پائلٹ ہیں JF-17 تھنڈر کے. اور خوبصورت پرسنالٹیز کے درمیان آج ہم موجود ہیں اور یقیناً ان سے بات کریں گے. اسٹارٹنگ فرام نبیل بھائی, آپ سے یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو میں بات کروں گا یونیفارم کی جو عظمت ہے, یونیفارم کی جو رسپیکٹ ہے, جو تعظیم ہے, ہم جتنی اس کی بات کریں, جتنی اس کی خوبیاں بیان کریں وہ اتنی کم ہیں. ہاؤ ڈز اٹ فیل بینگ ان دس یونیفارم, پاکستان ایئر فورس کو ریپرزینٹ کرنا اور ملک کی حفاظت میں ہر شعبوں میں اپنا کردار نبھانا کیسا لگتا ہے؟ جی تھینک یو عمیر. فخر کی بات ہے سب سے پہلے تو. اٹس اے پراؤڈ مومنٹ فار اس, فار آر فیملی. سب کے لیے ایک بہت ہی پراؤڈ مومنٹ ہوتی ہے, اور سب کی ہی خواہش ہوتی ہے بچپن سے کہ وہ فوج میں جائیں. ہم لوگوں کی گرومنگ ایسی ہے, ہمارا کلچر ایسا ہے کہ لوگوں کو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ فیل ہوتی ہے ود دا یونیفارم. سو سیم واز دا کیس ود اس ایز ویل. آل آف اس وی شیئر دا سیم فیلنگ کہ یونیفارم از اے پرائڈ فار اس ویئر دس یونیفارم. انفیکٹ مجھے دیکھ کر یونیفارم کو اتنی ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی, اور میں ابھی سب سے یہی بول رہی تھی کہ پراؤڈ فیلنگ ہے جب آپ اپنے ملک کے لیے سرو کرتے ہیں, اپنے ملک کے لیے سروس کرتے ہیں. نصرت, آپ سے یہ سوال بنتا ہے میرا, خواتین کا کردار ہر شعبے میں ہم دیکھتے ہیں, لیکن خاص طور پر اس جگہ پر کیسا ہے؟ We have entered this 21st century now. Exactly. اور اگر آپ ترقی یافتہ ممالک کو دیکھیں تو وہاں پہ خواتین ہر جگہ پر ایکول رول پلے کریں. اینڈ پاکستان ایئر فورس ہیز گیون وی لیڈیز این اپرچونیٹی کہ ہم بھی مرد حضرات کے شانہ بشانہ کھڑی ہو سکیں میدان جنگ میں, جنگ کی تیاری کے دوران. اور جب ہم انڈکٹ بھی ہوتے ہیں تو فرام دا ویری فرسٹ مومنٹ ہمیں یہ فیلنگ کرا دی جاتی ہے دیٹ یو گائز آر ناؤ ایکول. ہاں, وہ میں آپ کے چہرے پہ دیکھ رہی ہوں. تو اٹ از دس آرگنائزیشن, اور میرے لیے بہت فخر کی بات ہے. میری فیملی میں کوئی بھی یونیفارم پر ہمیشہ سے ہی تھا کہ میں نے کرنا ہے, یہی کرنا ہے, یہی سوچا ہوا تھا. میرے ابو آرمی میں تھے تو شوق تو ہمیشہ سے تھا. میرے ابو واز ان EME کور, اور ہمیشہ سے شوق تھا, اور اس کے ساتھ پھر پڑھنے کا بھی شوق تھا. کیا بات ہے. تو دونوں شوق جب مل گئے تو آنسر بس. بہت خوب, ویری نائس. بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسکواڈرن لیڈر بلال. آپ پائلٹ ہیں JF-17 تھنڈر کے, جو کہ ایک پراؤڈ مومنٹ ہے پورے پاکستان کے لیے کہ ہم نے چائنا کی توسط سے یہ جہاز جو ہے خود بنایا, ہمارے پاکستان میں یہ بنا جہاز. یہ بتائیے کہ اس کو اڑانا کیسا لگتا ہے؟ یقیناً ایک الگ احساس ہوگا جو ہم شاید سمجھ نہیں پاتے زمین پہ بیٹھ کر. جی بالکل. ویسے بھی پائلٹ بینگ اے پروفیشن کافی ڈفرینٹ ہے, اس کی ڈیمانڈ ڈفرینٹ ہے, لیکن اس کے اوپر ایک ایسا جہاز فلائی کرنا جس کو ہم پرائڈ آف دا نیشن کہتے ہیں, JF-17 تھنڈر, جو ہمارا اپنا جہاز ہے, تو اوبویسلی بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے جو ہم لوگ اس کو نبھانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں, اور جب بھی ضرورت پڑے روزانہ ہم اسی چیز کی تیاری کر رہے ہیں دن رات. جب بھی ضرورت پڑے تو وی ول بی ایٹ سروس. اچھا بلال, کیونکہ پائلٹ بینگ اے پائلٹ فل آف چیلنجز, آپ کو بہت زیادہ فوکس ہونا پڑتا ہے, تو کبھی آپ کو ایسا لگا کہ ہوتا ہے نا کبھی موسم تبدیل ہو جاتا ہے, طبیعت کچھ ایسی ہوتی ہے, تو آپ کو ایسا لگا کہ ابھی جو ہے وہ حالات ویسے نہیں ہیں کہ میں اپنا فوکس ڈائیورٹ ہو جاتا ہے, تو کبھی آپ کی ایسی فیلنگ آئی یا کبھی کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہوئے؟ اصل میں یہ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا ہے. ہم لوگ
ہم لوگوں کو شروع سے جو ٹریننگ دی جاتی ہے اس کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ یہ ہوتا ہے کہ نمبر 1 وی ہیو ٹو کیپ آور سیلفس آلویز 100%. ہم اپنی نرشمنٹ کا، اپنے سلیپ سائیکلس کا، اپنی فزیکل ایکسرسائزز کا بہت خیال رکھتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ کہیں پہ بھی سلیکنس افورڈیبل نہیں ہے. کام کچھ اس طرح کا ہے، ڈیمانڈ کچھ اس طرح کی ہے، ہم سلیکنس افورڈیبل نہیں ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کبھی اس طرح کی اگر کوئی فیلنگ آ جائے تو اس کو اوور کم کرنے کی بھی پراپر ٹریننگ دی جاتی ہے. بالکل، اس کے لیے ہم ہر وقت ریڈی رہتے ہیں، کیونکہ انسان ہے، ڈفرینٹ ٹائمس پہ ڈفرینٹ فیلنگز ہوتی ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی آر ٹرینڈ. اس طرح کی ٹریننگ ہمیں دن رات دی جاتی ہے کہ جب بھی ضرورت ہو اس وقت انسٹیڈ آف سلیکنس وی اسٹے فوکسڈ. کیونکہ جب آپ فضا میں ہیں تو وہاں پر آپ کوئی رسک نہیں لے سکتے. ایگزیکٹلی. اور بلال، آپ نے جو فلائنگ کا ذکر کیا، یقیناً فلائنگ ایک ڈپارٹمنٹ ایسا ہے جو لاجسٹکس کے بغیر یقیناً ادھورا ہے. اگر لاجسٹکس کی بات کریں تو نبیل بھائی یہ بتائیے گا کہ جو یہ ڈپارٹمنٹ ہے یہ کس طرح اسسٹ کرتا ہے پاکستان ایئر فورس کو، اور اس کی کیا پرائم رسپانسبلٹیز ہیں؟ جی، لاجسٹکس کسی بھی آرگنائزیشن کی بیک بون ہوتی ہے. وہ صرف ڈیفنس نہیں، کسی بھی ادارے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، وہ لاجسٹکس کا ایک بڑا کلیدی کردار ہے ان تمام مشنز کو سپورٹ کرنے میں جو کہ ایئر فورس نے کرنے. اور ایئر فورس کو وسائل کی، بہت سارے وسائل کی ضرورت ہے جی ان تمام آپریشنس کو رن کرنے کے لیے، تو اس میں ایک لاجسٹکس کا بڑا اہم کردار ہے. پھر نہ صرف کہ وہ چیزیں ایئر فورس میں آنی چاہیے، بلکہ ان کو صحیح وقت پہ صحیح جگہ پر پہنچانا بھی بڑا ضروری ہے. تو ان تمام ایکٹیویٹیز کو لاجسٹکس پرفارم کر رہی ہوتی ہے. وی آر دا سائلنٹ واریئرس ان پی ایف. وی آر ناٹ ان دا فور فرنٹ لائک پائلٹس. اور بیک اینڈ کے اوپر ہی ہم رہتے ہیں، بیک اینڈ پہ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے کام سے آنے والے پرابلمس کی مینیفیسٹیشن جنگ میں ہو رہی ہوتی ہے. سو اٹس اے ویری چیلنجنگ رول، اٹس اے ویری چیلنجنگ جاب. اور جس سے الیگزینڈر نے کہا تھا کہ مائی لاجسٹیشینز آر اے ہیومرلیس لاٹ اینڈ اف مائی کیمپین فیلز آئی ول سلے دیم فرسٹ. تو اگر سلیکنس دکھائیں گے، ویکنس دکھائیں گے، چیزوں کی پروویژننگ میں ڈیلیز آئیں گے، تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کی پڑے گا. بالکل. اچھا نصرت، ٹریننگ، کیونکہ کسی بھی آپ مارکے میں شریک ہوتے ہیں تو ٹریننگ بہت میٹر کرتی ہے. تو آپ کی ٹریننگ کا آغاز کیسے ہوا، کچھ بتائیے. اچھا، اس میں آپ نے ٹریننگ کا ذکر کیا، یہ بھی ایڈ کیجیے گا کہ کیا مرد حضرات کے کمپیریزن میں خواتین کی ٹریننگ کچھ ڈفرینٹ ہے یا پھر انہی اسکیلز پر ٹریننگ کرائی جاتی ہے؟ تو آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ کیونکہ میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں، میں ہر دفعہ کرتا ہوں یہ سوال اپنے آفیسر سے، فیمیل آفیسر سے خاص طور پہ، کہ وہ پبلک کو بتائیں کہ وہ بالکل پیرلل رکھتے ہوئے. ہاں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ جنگ کے میدان میں خواتین بھی ہیں تو پھر میرے خیال سے ایکولی ساری ٹریننگ ہوا کرتی ہوگی. میں وہ تمام لیڈیز جو جوائن کرنا چاہتی ہیں، میں نے بھی جب جوائن کیا تھا تو میں ماسٹرز کر کے آئی تھی، اور مجھے یہی تھا کہ میں خاتون ہوں تو مجھے تھوڑی سی ریلیکسیشن، لبرٹی ملے گی. ہاں، تھوڑی سی لبرٹی ملے گی. بٹ ونس آئی رپورٹڈ ایٹ دی اکیڈمی اینڈ دا کنڈکٹنگ کیڈٹس جو وہاں پہ کھڑے تھے، انہوں نے ہم سب کو بتایا، ہمارے میل کاؤنٹر پارٹس کو اور ہمیں، کہ اپنا سامان اٹھائیں، سر پر رکھیں اور جلدی چلیں. ویری گڈ. تو فرام دیٹ ویری مومنٹ ٹل ٹوڈے ہماری ٹریننگ، ہماری گرومنگ اس طرح ہوئی ہے کہ اف somebody says that I am a female officer, تو I would like to clarify that I am an officer. زبردست. مل گیا آپ کو جواب. This is what I wanted کہ آڈینس یہ چیز ضرور دیکھیں. Exactly. بلال، ہاں آپ پوچھیے پلیز. اچھا بلال، کیونکہ بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ میں پلین اڑانا ہے مجھے، تو جب آپ نے جوائن کیا تو آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ بس میں جاؤں گا اور پلین اڑا لوں گا، لیکن ایسا ہوا نہیں ہوگا. جی بالکل ایسے ہی ہے. زیادہ تر سوچ یہی ہوتی ہے کہ جیسے ہی اکیڈمی رپورٹ کریں گے فوراً سے آپ کو ایک جہاز ایشو کر دیا جائے گا اور ٹریننگ شروع ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے. ایئر فورس کا ایک پراپر ٹریننگ کا کریکولم ہے، ایک سائیکل ہے، ڈفرینٹ فیزز ہیں جس سے گزر کے آپ کو اس حد تک تیار کیا جاتا ہے کہ اب آپ اتنے مہنگے ملٹی ملین ڈالر جہازوں کے اندر آپ بیٹھ سکتے ہیں، ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں، اور کل کو اگر ضرورت پڑے تو ڈیلیور کر سکتے ہیں. اس کی پراپر ایک کریکولم بنا ہوا ہے، وہ فالو کر کے ہی آپ اینڈ اپ کرتے ہیں ایئر کرافٹ میں. کبھی یہ تو نہیں سوچا جب ٹریننگ بہت سخت تھی، کہاں پھنس گیا، کہاں آ گیا میں؟
یہ فیلنگ تو آتی ہے، لیکن یہ فیلنگ ہم اپنے موٹیویشن سے، جس موٹیویشن سے آئے ہوتے ہیں، جو بیسیکلی جو اینڈ گیم ہے، جو اینڈ ایم ہے کہ جب ضرورت پڑے اس وقت ڈیلیور کرنا ہے، تو جب یہ چیز دماغ میں لاتے ہیں تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں نیچے رہ جاتی ہیں، کافی پیچھے رہ جاتی ہیں۔ نبیل بھائی یہ بتائیے گا کہ اکیڈمی کا اگر ذکر کریں، رسالپور اکیڈمی میں ظاہر ہے سارے آفیسرز وہیں سے ٹرین ہو کر نکلتے ہیں، آپ نے جب جوائن کیا کمیشن کے لیے آپ آئے، پھر آپ نے وہ کلیئر کیا سارا ٹیسٹ، اور جب آپ نے اکیڈمی جوائن کی وہ ایکسپیرینس ایسا شیئر کریں جو یادگار لمحہ ہو، جو یاد رہ گیا ہو، ساتھی فیلوز کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو، یا آپ اپنی اگر بات کریں تو وہ ہم سے شیئر کریں۔ اکیڈمی میرے خیال میں آئی تھنک آل دا سولجرز ول شیئر دس فیلنگ کہ اکیڈمی کا ٹائم جس وقت گزر رہا ہوتا ہے تو آپ سب سے زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں، مشکل میں ہوتے ہیں، ایک سویلین بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، ایک دم سے آپ ایک ڈسپلنڈ، ایک پراپر ایک میکنزم میں آ جاتے ہیں، آپ کے نہ جسم کو عادت ہے نہ آپ کے ذہن کو عادت ہے، بٹ ایز اے ٹائم پاسز along you get used to the activities، چیزیں نارمل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ چیز سب ایوری ون شیئرز دس کامن فیلنگ کہ اکیڈمی کا ٹائم از دا موسٹ میموریبل ٹائم فار اینی سولجر۔ اور اب آپ نے سوال ایسا کر دیا کہ کوئی ایک واقعہ، وہ اکیڈمی اٹ سیلف ہی ایک واقعہ ہی ہوتی ہے، کوئی ایک شرارت چھوٹی سی، کوئی یاد، کوئی بہت زبردستی جو یاد رہ گئی ہو؟ بہت مشکل ہوگا کہ میں کبھی سینئر سے ڈانٹ پڑی ہو، یا کبھی آپ لوگوں نے کوئی چیز اسکپ کر دی ہو کہ بس یہ نہیں کرنا۔ یہ جو چیز آپ کہہ رہی ہیں نا، اس سے روٹین ان اکیڈمی، دس ہیپنز ایوری ڈے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اچھا، کیونکہ ہمارے مائنڈ میں تو یہ امیج ہے نا کہ بہت ڈسپلن ہے، تو ایک چیز یہاں سے وہاں بھی نہیں ہو سکتی، تو آپ لوگ کو یہ اسکپ کیسے کرتے ہوں گے؟ بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو اس لائن پہ لے کے آنا، سو اٹ ٹیکس لانگ ٹائم، مے بی دوسرے تیسرے سال آپ ویسے ہو چکے ہوتے ہیں جیسے آپ کے سینئر آپ کو چاہتے ہیں۔ لیکن خواتین پھر بھی کر لیتی ہوں گی نہیں نصرت، ایسا نہیں ہے؟ نہیں، چونکہ ٹریننگ ہوتی اسی لیے کہ سب ایک ہی لائن پر ہوں، سب میں سیمیٹری ہو، تو اس میں لیڈیز اور میلز کا کوئی فرق نہیں۔ اوکے، تو آپ کی کوئی ایسی یاد جو اکیڈمی سے ہو جڑی ہو؟ ہماری ایک لوکل فیلڈ ایکسرسائز ہوتی ہے جس میں ہمیں باہر پہاڑ پہ لے کے جایا جاتا ہے ود آل دا بگ پیک اینڈ گن اینڈ واٹر باٹل۔ وہ میرے لیے بڑی میموریبل ہے۔ ہم نے صبح جانا شروع کیا ایک پہاڑ کے اوپر، وہاں پہ پہنچے اور سن کے اچھا لگ رہا ہے، اور وہ ہم سارے کورس میٹس اکٹھے تھے، اور وہ ہر کوئی ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھا رہا تھا کہ نہیں، یو ول ناٹ لوز ہارٹ، اینڈ اٹ واز ڈیفیکلٹ، آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ہمیشہ کہ آپ نہیں یوز ٹو ہوتے، اور پھر بے شک آپ کی کچھ ٹریننگ ہماری ہو چکی تھی، اٹ کمز ان میڈ آف دا ٹریننگ، بٹ پھر بھی وہ اس طرح ایک اتنا وزن اٹھا کے اور رائفل اٹھا کے اور جانا، تو وین آئی سی مائی اولڈ پکس تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ میموریبل تھا۔ بلال، جیسے انہوں نے ذکر کیا، یقیناً فلائنگ میں بہت سے ایسے ایکسپیرینسز ہوئے ہوں گے جو یاد رہ گئے ہوں۔ فلائنگ کرتے ہوئے جو ہے ایک سیٹ آف ٹاسکس ہوتے ہیں، ایسا کوئی بھی لمحہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک کوئی ایسا سیکنڈ بھی نہیں ہوتا جس میں کچھ کرنے کو نہ ہو۔ جہاز کے اندر ایک کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے، ٹیک آف سے لے کے واپس لینڈنگ تک، پورا پیٹرن بنا ہوا ہوتا ہے، پوری پروفائلز بنی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس سیکنڈ یہ کام کرنا ہے، اس منٹ یہ کام کرنا ہے جس کے لیے۔ اچھا بلال، ایم عالم کا ذکر کریں، یقیناً وہ ایسی سروسز ہیں، ایسے ریکارڈ انہوں نے بنائے کہ جو دنیا میرے خیال جب تک پاکستان رہے گا، رہتی دنیا تک ان کا نام رہے گا اور ایم عالم کا بھی نام رہے گا۔ آپ کس شخصیت کو آئیڈیلائز کرتے ہیں؟ میں نے تو ایم عالم میرے تو بہت بڑے آئیڈیل ہیں، انفیکٹ اگر میں آپ کی بات کروں تو فلائنگ میں کس سب سے زیادہ جس کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں وہ کون سی شخصیت ہوں گی؟ بالکل، میں بھی ایم عالم کو ہی آئیڈیلائز کرتا ہوں، کیونکہ ہی ہیز دی موسٹ نمبر آف کلس، اور ایک پائلٹ کے لیے جب بھی موقع ملے سب سے زیادہ یہی چیز میٹر کرتی ہے، اور پہلے دن سے جو ہمیں ڈرل کیا گیا ہے ہمارے اندر کہ ہمارا جو دشمن ہے، ہمارا جو حریف ہے، وہ ہمارے سے کوانٹٹی میں ہی از لارجر دین اس، تو میں بھی یہی چیز آئیڈیلائز کرتا ہوں دماغ میں۔ ایم عالم صاحب کی لیگیسی کو کنٹینیو کرنا چاہوں گا، جب بھی موقع ملے، اللہ موقع دے تو کم از کم 5-6 جہاز تو لے کے جائیں۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب۔ ہم بالکل آپ کی اس چیز میں یقیناً آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جوان جو ہیں، ہمارے آفیسرز، ڈیکوریٹڈ آفیسرز، یقیناً فیلڈ میں جب نکلیں تو ان کی بات جو ہے وہ پوری دنیا کرتی ہوئی دکھائی دے۔ نبیل بھائی،
آپ کی طرف آئیں تو یقیناً فیملی کو ٹائم دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور میں یہ بات انفیکٹ میڈم سے بھی کروں گا کہ فیملیز کو مینیج کرنا یہ سروس ایسی ہے کہ ایک کال پہ آپ کو بلا لیا جاتا ہے, کبھی بھی ضرورت پڑ گئی تو آپ کو حاضر ہونا ہے, رپورٹ کرنا ہے. فیملیز کو بیلنس رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے, یا ان کو عادت ہو جاتی ہے ایک ٹائم کے بعد؟ اصل میں فیملیز اگر آپ دیکھیں تو جہاں پہ ایک آفسر یا جوان فوج کا حصہ ہوتا ہے وہاں پہ فیملیز بھی اس فوج کا پارٹ ہے ڈیفینیٹلی, کیونکہ وہ بھی اتنی قربانی دے رہے ہیں جتنا وہ شخص دے رہے ہیں. اور ہماری گھر پہ انتظار کرنے والی بیویاں, والدین, بچے, وہ بھی ایکولی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس ملک کے لیے, وہ بھی سیکریفائس دے رہے ہیں. اور آئی تھنک کہ ان کی بڑی سیکریفائس ہے ہم سے بھی زیادہ, کیونکہ ہم تو اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے کبھی ہمیں دشمن سے ڈائریکٹ لڑنے کا, تو ہم تو ایک شہادت کا علم لیے چل رہے ہیں. لیکن وہ جو فیملی ہے, جو پسماندگان ہوتے ہیں پیچھے سے, ان کے لیے ایک بڑی کٹھن زندگی ہوتی ہے جو رہ جاتی ہے. تو اس لیے فیملیز کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے, اور ماشاءاللہ ہماری فیملیز بھی اسی مائنڈ سیٹ میں ہوتی ہیں. ابھی سوئفٹ ریٹارٹ میں 2019 میں جو ایک ریسنٹ ایک ایپیسوڈ ہے جو ہماری سروس کے دوران ہی ہوئی, تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے اپنی بیگم کو فون کیا کہ دس از ہیپنڈ اینڈ اب ہمیں تھوڑا سا ڈپلوائے ہونا پڑے گا, تو یو وونٹ بلیو کہ جب میں گھر پہنچا تو میرا بیگ پہلے سے تیار تھا. کیا بات ہے, بہت ہی. سو شی واز ریڈی ود آل دوز تھنگس. تو جو ہی میں گھر میں پہنچا تو اس سے مجھے پوچھا نہیں, فکر مند نہیں ہوئی. اس نے کہا ٹوتھ پیسٹ رکھ دیا ہے, شیونگ کٹ رکھ دی ہے, یہ رکھ دیا ہے, کچھ رہ تو نہیں گیا. فیملی کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے میرے خیال سے. اگر آپ لوگ جو اتنے کانفیڈنٹ ہیں, آپ لوگ کا مورال اتنا ہائی ہے, اس میں آپ کی فیملی کا بہت بڑا کردار ہے. نصرت, فیملی کی طرف سے سپورٹ خواتین کو کسی بھی شعبے میں جانے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. آپ کی فیملی کا بیک گراؤنڈ سیم رہا, آپ کو ڈبل ٹرپل ٹائم جو ہے وہ سپورٹ ملی ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والی جو خواتین ہیں اسپیشلی اس شعبے میں, آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گی, یا وہ جو مائنڈ سیٹ ہے ہمارے یہاں جس کو تبدیل کرنے کی بہت ضرورت ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ جی, میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پاکستان ایئر فورس از بیسٹ آف دا بیسٹ آرگنائزیشن, اور خواتین ضرور آئیں, جوائن کریں. اف یو وانٹ ٹو سرو یور کنٹری, اف یو وانٹ ٹو سرو یور آرم فورسز, تو ضرور جوائن کریں. یہ جو پیشن ہے یونیفارم کا, اور یونیفارم پہن کے اپنی نیشن کو سرو کرنے کا, اپنے ملک کو سرو کرنے کا, یہ میں پیرنٹس کو بھی کہوں گی کہ ایک اگر بچی ہے جو کہ جس میں یہ پیشن ہے تو اس کو ڈسکریج نہیں کریں, اس کو انکریج کریں. ٹوڈے اٹ از ایکول فار ایوری ون. آپ سول میں بھی اکٹھے کام کریں اور آپ فوج میں بھی اکٹھے کام کریں. اور آئی مسٹ سے کہ ایئر فورس ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو بہت فیسلٹیز دیتی ہے. اف آئی ایم سٹنگ ہیئر کانفیڈنٹلی, آئی ایم ویئرنگ رینکس, آئی ایم گیٹنگ پروموشنس, بیکاز مجھے اتنے کمفرٹس ملے ہوئے ہیں کہ میری آئی ایم سیٹسفائڈ فرام مائی فیملی سائڈ. اور جیسے نبیل نے کہا کہ اس کے بیگم نے اس کا بیگ پیک کر رکھا تھا, تو جب سوئفٹ ریٹارٹ کا ٹائم آیا تو میرے بیٹے نے کہا کوئی بات نہیں ماما, میں لاہور چلا جاتا ہوں اپنی نانوں کے پاس. آپ میں نے اس کو بتایا, میں نے کہا اس طرح ڈے نائٹ ہماری اب ڈپلائمنٹس ہوں گی. کوئی بات نہیں ماما, آئی ول مینیج. تو ہمارے فیملیز بھی اتنی ہی پیشنیٹ ہیں جتنے ہم لوگ پیشنیٹ. ڈیفینیٹلی جی. بلال, چونکہ وقت کم ہے اور باتیں بہت ساری کرنی ہیں اور بہت ساری باتیں ہمارا دل ہے کہ ہم کریں آپ سے, جاتے جاتے ایک میسج ان پوٹینشیل پائلٹس کو جو کہ جوائن کرنا چاہتے ہیں اپنی سروسز, پاکستان آرمی کو, پاکستان ایئر فورس کو, پاکستان نیوی کو دینا چاہتے ہیں, آپ ان سے کیا کہیں گے, کیا میسج دیں گے انہیں؟ میں پہلے آپ کی اجازت سے تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں کہ ہماری فیملیز جو ہے نا وہ ایکچولی مطلب شاید دور سے یہ چیز سمجھنا تھوڑا مشکل ہے, لیکن جتنے ٹف ٹائم سے اور جتنی کمپیشنیٹ فیملیز ہوتی ہیں اتنا ہی آفیسر, خواہ وہ پائلٹ ہے خواہ وہ کسی بھی برانچ سے تعلق رکھتا ہے, اتنا ہی بہتر وہ پرفارم کرتا ہے ایکچولی ایٹ دیٹ ویری مومنٹ. کیونکہ ریسنٹلی ہم سوئفٹ ریٹارٹ سے گزرے ہیں اور ہم نے اپنے ارد گرد دیکھا ہے, اٹ واز کرنچ ٹائم, مشکل وقت تھا. تو جس کو جتنی زیادہ سپورٹ تھی پیچھے سے, دے ور مور کانفیڈنٹ اینڈ دیئر ایبلٹیز دے ور پرفارمنگ مچ بیٹر. تو ایٹ دا سیم ٹائم مجھے بھی اسی طرح گھر کی طرف سے بے انتہا سپورٹ, یہ چیز بہت ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی بھی سولجر کمپلیٹ نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. جہاں تک ینگ جنریشن کو میسج کی بات ہے تو میں یہی ان کو کہوں گا کہ ویسے تو کوئی بھی
فوج is equally good. Navy, Army, Air Force, every armed force is contributing to the best of their abilities. But کیونکہ میرا تعلق ایئر فورس سے ہے اور اسپیشلی GDP برانچ میں پائلٹ ہوں, تو میں سب کو انکریج کرنا چاہوں گا کہ اس برانچ کو آ کے جوائن کریں. اور یہ اٹ از دی بیسٹ فیلنگ فلائنگ ان دی ایئر, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہیونگ اے بگ موٹیو ان یور مائنڈ کہ جب ضرورت ملے گی تو وی ایز دی ٹپ آف دی سورڈ وی ول ڈیلیور وین ایور ریکوائرڈ. اس سے بہتر فیلنگ میرے خیال میں نہیں ہو سکتی. اس سے بہتر فیلنگ کے ساتھ 24 گھنٹے گزارے نہیں جا سکتے, رات کو بستر پہ سویا نہیں جا سکتا. اس سے بہتر موٹیویشن صبح اٹھنے کے لیے ہو نہیں سکتی میرے خیال میں. اچھا فیل ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس آپ کی زندگی کا ایک ایسا مقصد جسے اتنے سارے لوگ سراہ رہے ہوں. کیا بات ہے آپ لوگ کی, مطلب آپ کو پاک فضائیہ نے تو چوز کیا ہے, لیکن اللہ کی طرف سے بھی آپ لوگوں پہ بڑا کرم ہے کہ آپ لوگوں کو اس ٹاسک کے لیے اللہ نے چوز کیا. اور نبیل بھائی, ون لاسٹ میسج فرام یور سائڈ. ون لاسٹ میسج میرا تو یہی ہوگا ساری یوتھ سے. علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھنا چاہوں گا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. تو اسٹے یونائٹیڈ, اسٹے ٹوگیدر, تھنگز آر ایوالونگ اراؤنڈ اس. ہمارے گرد دنیا بہت جلدی تبدیل ہو رہی ہے. میڈیا آپ لوگوں کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے اکراس دا بارڈر پوری دنیا میں. ایک 5th جنریشن وارفیئر ہے جو کہ اسٹارٹ ہوئی ہوئی ہے. سوشل میڈیا کے آنے سے لوگوں کو ایکسیس آف انفارمیشن جو کہ اوتھینٹک ہو یا نہ ہو وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کرٹیسزم ایسے چینلز اور ایسے ہینڈلرز کے تھرو آ رہا ہے کہ جس کا ریئلٹی نہیں ہے, جو آن گراؤنڈ اویلیبل نہیں ہے, جن کے اوپر فیکٹس اویلیبل نہیں ہیں. تو فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور نصرت, جاتے جاتے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں ہماری نئی نسل کو, آنے والی نسل کو؟ میں نئی نسل کو یہی کہنا چاہوں گی, ہیو فیتھ ان یور سیلف. آپ جس بھی کیپیسٹی میں کام کریں, آپ کا جو بھی شوق ہے, جو بھی پیشن ہے, بی آنیسٹ ٹو یور سیلف, بی آنیسٹ ٹو یور کنٹری, بی آنیسٹ ٹو یور نیشن. آپ کی نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جدھر بھی جائیں گے آپ لوگ ایکسل کریں گے, ویدر اٹ از آرم فورسز اور ویدر اٹ از سم ادر آرگنائزیشن. اینڈ تھنک اباؤٹ پاکستان, لو پاکستان. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. اور جس طرح سے عمیر, ہمارا تو ایکسپیرینس بہت اچھا رہا. ہم نے پہلے آپ کو وزٹ کرایا, پھر ہم نے آپ کو ان لوگوں سے ملایا جو صرف نہ میرے آئیڈیل ہو سکتے ہیں بلکہ اس پوری قوم کے بچے کے آئیڈیل ہیں. اینڈ آئی ایم شیور کہ دیکھنے والے وہ تمام لوگ جو آرم فورسز جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے بہت کچھ آج سیکھے ہوں گے, کیونکہ آج ہے تجدید عہد وفا کا دن. اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی مجھے للکار کر تو دیکھے, سربا کفن ہوں میں. اور اسی کے ساتھ مجھے اور حمیر کو دیجیے اجازت اس عزم کے ساتھ کہ آپ بھی پاکستان کا بہت رکھیں گے خیال. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.